IMF سے معاہدہ طے پانے کی امید، وزیر خزانہ نے مذاکرات آج ہی مکمل کر کے اچھی خبر دینے کا دعویٰ کر دیا۔ مذاکرات کے بعد اسحاق ڈار کی وزارت خزانہ واپسی، رات 12 بجے تک کا وقت ہے، کسی حتمی سمت کی طرف لے کر جائیں گے، ماضی کی حکومت کی غلط کمٹمنٹ بھی پوری کریں گے، وزیر خزانہ کا دو ٹوک پیغام۔ بتاؤ نا قوم کو، بتاؤ، صرف اعتراف جرم کافی نہیں ہے، آج اپنے لیے سزا بھی تجویز کرو۔ جیلیں بھرنے کا دعویٰ کرنے والے 10 سال اپنی جیبیں بھرتے رہے، عدالت بلاتی ہے تو ٹانگ پر پلاسٹر ہے، لیکن جلسہ کرنے یہ پنڈی چلا جاتا ہے تب ٹانگ کا پلاسٹر کچھ نہیں کہتا۔ نواز شریف کو نکالنے کا جرم تسلیم کرنے والے اپنی سزا بھی خود تجویز کریں، نواز شریف کے ساتھ نہیں ملک کے ساتھ زیادتی ہوئی، مریم نواز کا ایبٹ آباد میں تنظیمی کنونشن سے خطاب، عمران نیازی جلسہ کرنے راولپنڈی تو چلے جاتے ہیں لیکن عدالت بلا لے تو پلاسٹر چڑھا لیتے ہیں، چیف آرگنائزر نون لیگ کی تنقید، عمران خان ملک IMF کے حوالے کر کے خود زمان پارک کے بنکر میں بیٹھ گئی، جیلیں بھرنے کا دعویٰ کرنے والے خیبر پختونخوا میں 10 سال اپنی جیبیں بھرتے رہے، صوبے کو فنڈز نہیں نواز شریف کی ضرورت ہے، مریم نواز کا کارکنان سے خطاب۔ الیکشن کمیشن نے اسپیکر رولنگ کیس میں کہا تھا کہ نومبر 2022 میں عام انتخابات کرانے کے لیے تیار ہوں گے، موجودہ پارلیمنٹ کو دانستہ طور پر نامکمل رکھا گیا، پارلیمنٹ سے ہونے والی قانون سازی بھی متنازع ہو رہی ہے، ملک میں شدید سیاسی تناؤ اور بحران ہے، نیب ترامیم کے خلاف کیس میں سپریم کورٹ کی آبزرویشن، ملک میں تمام مسائل کا حل عوام کے فیصلے سے ہی ممکن ہے، درخواست گزار عمران خان عام شہری نہیں ہیں، حکومت چھوڑنے کے بعد بھی انہیں بڑی تعداد میں عوام کی پشت پناہی حاصل رہی ہے، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے خلاف مبینہ بیٹی کو کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہ کرنے کی درخواست پر سماعت، چیف جسٹس نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر دلائل مانگ لیے، چیئرمین تحریک انصاف کے وکیل کی جواب جمع کرانے کے لیے مہلت کی استدعا منظور، سماعت 1 مارچ تک کے لیے ملتوی۔ عمران خان نے بیٹی کو ظاہر کیوں نہ کیا، جرم کا جواب دینا پڑے گا، عطا اللہ تارڑ کا چیئرمین تحریک انصاف پر تاخیری حرب اختیار کرنے کا الزام، عدالتی تاریخوں پر نہ آنا ان کا وتیرہ بن چکا ہے، کبھی وکلا کی بیرون ملک موجودگی کا بہانہ بنایا جاتا ہے، جھوٹے کاغذات نامزدگی جمع کرانا جرم ہے، فوجداری کارروائی بنتی ہے، وزیراعظم کے معاون خصوصی کی میڈیا سے گفتگو۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی زمان پارک عمران خان سے ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال اور انتخابات سمیت اہم امور زیر غور۔ تحریک انصاف کے 43 بحال ارکان کی پارلیمنٹ ہاؤس آمد، اسمبلی اجلاس میں شرکت کا خواب پورا نہ ہو سکا، کورم پورا نہ ہونے پر ایوان کی کارروائی غیر معینہ مدت تک ملتوی، اسپیکر کا PTI ارکان کو کارروائی کا حصہ نہ بننے دینے کا فیصلہ، عدالتی حکم نہیں ملا، مشاورت کے بعد کوئی بھی فیصلہ کروں گا، راجہ پرویز اشرف کا اعلان۔ اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری پر دستخط نہیں کیے تو تاریخ دینے کی بھی ذمہ داری نہیں، گورنر پنجاب نے صوبے میں انتخابات کا معاملہ الیکشن کمیشن پر ڈال دیا، الیکشن کمیشن کی لاہور ہائی کورٹ سے مزید مہلت کی استدعا، عدالت کا کل تک حتمی جواب جمع کرانے کا حکم، قابل عمل احکامات جاری کریں گے، جسٹس جواد کے ریمارکس۔ گورنر خیبر پختونخوا نے صوبائی اسمبلی کے انتخابات پر اثر انداز ہونے کا تحریک انصاف کا الزام مسترد کر دیا، انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، بحیثیت گورنر ان کا کوئی عمل دخل نہیں، حاجی غلام علی نے واضح کر دیا۔ 90 روز میں انتخابات نہ ہونا آئین شکنی ہوگا، فواد چودھری کا الیکشن کمیشن کو جانبدار قرار دے دیا، اسد عمر کا حکومت پر انتخابات سے فرار کا الزام۔ سابق صدر آصف زرداری کے خلاف توہین آمیز بیان کے کیس میں شیخ رشید کی بعد از گرفتاری ضمانت کی درخواست مسترد، سابق وزیر داخلہ مری کی عدالت میں پیش، سول جج کا 14 روز کے لیے جوڈیشل ریمانڈ دینے کا حکم۔ عالمی مالیاتی ادارے سے جلد معاہدے کا امکان، ڈالر کی پرواز کو بریک لگ گئے، انٹر بینک میں امریکی کرنسی مزید 2 روپے 82 پیسے سستی، قدر 270 روپے 51 پیسے پر آ گئی، سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 743 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 42,466 پوائنٹس پر آ گیا۔ وزیر خزانہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا، ECC 119 ادویات کی قیمتوں میں 300% سے زائد اضافے کا جائزہ لے گی، 18 نئی ادویات کی قیمتوں کا تعین اور 20 ادویات کی قیمتوں میں کمی کا جائزہ لیا جائے گا، کامیاب جوان پروگرام اور گلگت بلتستان میں گندم کی سبسڈی دینے کا معاملہ بھی ایجنڈے میں شامل۔
بدترین مہنگائی اور LCs کی بندش سے فارماسیوٹیکل کمپنیز شدید بحران کی زد میں. ملک بھر میں ادویات کی کمی سنگین ہونے لگی. 6 ماہ سے سپلائی چین متاثر ہونے سے بلیک مارکیٹنگ عروج پر. چیئرمین PPMA کے مطابق کمپنیز کے لیے دوائیں بنانا مشکل ہو گیا. حکومت کی پیٹرولیم مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں. 8 گودام اور بیشتر غیر قانونی اسٹوریج ہاؤس سیل کر کے 21 مقدمات درج کر لیے گئے. بیجا کسی کو تنگ نہیں کیا جائے گا لیکن ذخیرہ اندوزوں سے سختی سے نمٹیں گے. مصدق ملک کا 2 ٹوک پیغام. ملک میں 20 دن کا پیٹرول اور 29 دن کا ڈیزل موجود ہے. وزیر مملکت پیٹرولیم کی نیوز کانفرنس. پنجاب کے بیشتر شہروں میں پیٹرول کا بحران برقرار. رحیم یان خان میں شہری پیٹرول کے حصول کے لیے دھکے کھانے پر مجبور. ساہیوال میں پیٹرول 350 روپے فی لیٹر تک فروخت. شیخ پورہ پولیس کا ذخیرہ اندوزوں کے خلاف آپریشن. 30 کروڑ روپے سے زائد مالیت کا پیٹرول برآمد کر لیا گیا. کراچی کے تاجروں کا ہفتے سے غیر معینہ مدت تک احتجاج کا اعلان. ڈالر، پیٹرول اور اشیاء خورونوش کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ. درآمدی اشیاء کے کنٹینرز ریلیز کرنے کی اپیل. پہلا احتجاجی کیمپ بولٹن مارکیٹ پر لگانے کا فیصلہ. وزیر اعظم شہباز شریف کی PM یوتھ لون اسکیم کے لیے آپریشنل مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت. اسکیم کی کارکردگی جانچنے کے لیے وزیر اعظم کی سربراہی میں اسٹیئرنگ کمیٹی بھی قائم. وزیر اعظم کی نوجوانوں کو آسان شرائط پر قرضوں کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت. جون تک 30 ارب روپے تک قرضوں کی فراہمی کا ہدف پورا کرنے پر زور. ترکی اور شام میں قیامت خیز زلزلے سے جاں بحق افراد کی تعداد 17,000 سے تجاوز کر گئی. متاثرہ علاقوں میں آنسو، سسکیا اور آہو بکا. کہیں متاثرین کے اپنے پیاروں کی تدفین اور کہیں پیاروں کی تلاش میں ورثہ کے ملبے پر ہی ڈھیرے. امدادی ٹیمیں بھی دن رات ملبے سے لوگوں کو نکالنے میں مصروف. پاک فوج کے جوان ترکی میں امدادی کاموں میں مصروف عمل. عسکری ٹیم نے ملبے تلے دبے بچے سمیت 2 افراد کو زندہ نکال دیا. 7 لاشیں بھی نکال چکے. متاثرین میں امدادی سامان کی تقسیم کا سلسلہ جاری. وزیر اعظم شہباز شریف کی ترکی کے زلزلہ متاثرین کے لیے عطیات جمع کرنے کی ملکگیر مہم چلانے کی ہدایت. مخیر حضرات سمیت معاشرے کے تمام طبقات سے وابستہ افراد سے مہم میں حصہ لینے کی اپیل. ملتان میں تحریک انصاف اور نواز لیگ کے جھگڑے کا مقدمہ خارج. عدالت کا گرفتار تمام افراد کو بری کرنے کا حکم. رہائی پانے والوں میں رہنما PTI عامر ڈوگر، لیگی رہنما شیخ طارق رشید، ملک انور، رانا اشتیاق احمد سمیت دیگر کارکنان شامل. MQM پاکستان کا کمشنر کراچی کو خط. 12 فروری کے احتجاج کے لیے فوارہ چوک پر سیکیورٹی اور ضروری انتظامات کی درخواست. فوارہ چوک پر دھرنے کے اجازت نامے کی کاپی ڈوم نیوز نے حاصل کر لی. حلقہ بندی اور بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے MQM پاکستان کا احتجاج اتوار کو فوارہ چوک پر کیا جائے گا. کراچی میں سوئس سدرن گیس کمپنی کے ملازمین ہیڈ آفس کے باہر سراپا احتجاج. مظاہرین کا تنخواہوں اور الاؤنسز میں اضافے کا مطالبہ. سرکاری اسپتالوں کو ڈیجیٹلائزڈ اور سینٹرلائزڈ کرنے کا فیصلہ. منصوبے کو 1 پیشنٹ 1 ID کا نام دے دیا گیا. تمام شعبوں میں مریضوں کا ریکارڈ یکجا کیا جائے گا. پہلے مرحلے میں کراچی، حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، بے نظیر آباد اور خیرپور کے 17 سرکاری اسپتالوں کو ڈیجیٹلائزڈ اور سینٹرلائزڈ کیا جائے گا. پاکستان اور ترکی کی مشترکہ تربیتی جنگی مشقیں اختتام پذیر. ISPR کے مطابق اختتامی تقریب تربیلا میں ہوئی. 2 ہفتوں کی مشقوں میں اسپیشل سروسز گروپ نے مشقوں میں حصہ لیا جس میں انسداد دہشت گردی کے مختلف آپریشن کیے گئے. DG ملٹری ٹریننگ میجر جنرل اسد نواز تقریب کے مہمان خصوصی تھے. پیپلز بس سروس میں مزید 100 بسیں شامل ہوں گی. ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بس پروجیکٹ کو اگلے 3 ماہ میں منظور کرنے کی رضامندی ظاہر کر دی. سوات کے میدانی علاقوں میں برف باری. کالام، مالم جبہ اور بحرین میں ہر شے نے سفید چادر اوڑھ لی. مانسہرہ میں بھی برف باری. پشاور میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری. اسلام آباد میں برسات سے موسم دل فریب ہو گیا. لاہور کے تاریخی شالیمار باغ میں PSL8 کی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی. تقریب میں چیئرمین PCB، فرنچائز مالکان اور کرکٹرز کی شرکت. زرخون کے پتھروں اور 24 قیرات سونے سے تیار ٹرافی کو سپر نووا ٹرافی کا نام دیا گیا. ٹرافی ستون قومی ٹیم کے اتحاد، جذبے، طاقت کے نصب العین کی نشاندہی کرتے ہیں. ٹرافی کی رونمائی کی تقریب میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نجم سیٹھی، فرنچائز مالکان اور سٹار کرکٹرز کی شرکت.